السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة لأهلها، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال تعالى: فصل لربك وانحر. وقال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. محترم ناظرین و سامعین، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ قربانی کا یہ حکم عام ہے امت کے ہر اس فرد کے لیے جس میں قربانی کے شرائط پائے جاتے ہیں۔ وہ فرد چاہے کسی بھی خطے، کسی بھی ملک، کسی بھی جگہ کا رہنے والا ہو، قربانی کا یہ حکم کسی خاص جگہ کے ساتھ اور خاص زمانے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کارناموں میں سے جو چیزیں کسی خاص مقام کے ساتھ مخصوص تھیں وہ صرف حجاج پر لازم کی گئیں، جو اس مقام پر پہنچ کر ہی انجام دی جا سکتی ہیں، جیسے مینا میں تینوں جمرات پر کنکریاں مارنا اور صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا اور 7 چکر لگانا، اور جو چیز اس جگہ کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی بلکہ ہر جگہ کی جا سکتی ہے، جیسے جانور کی قربانی، اس کو تمام امت کے لیے حکم عام کے ساتھ واجب قرار دیا گیا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین رحمہم اللہ اور پوری امت ہر خطے اور ہر ملک، ہر جگہ میں اس واجب کی تعمیل کرتے رہے ہیں، اور اس کو نہ صرف واجبات اسلامی میں سے ایک واجب قرار دیا گیا بلکہ شاعر اسلام میں سمجھا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُم فِيهَا خَيْرٌ، یعنی قربانی کے جانوروں کو ہم نے اللہ تعالیٰ کی یادگار بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یادگار سے مراد اللہ تعالیٰ کے دین کی یادگار ہے۔ ہاں، یہ ظاہر ہے کہ جو قربانی اس مقام میں کی جائے جہاں سے اس کا آغاز ہوا ہے، یعنی مینا میں، تو وہاں قربانی کا عمل زیادہ افضل ہے، زیادہ بہتر ہے اور زیادہ موجب ثواب و برکات ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حج میں 100 اونٹوں کی قربانی کی، جن میں سے 63 خود قربان کیے اور بقیہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سپرد فرمایا۔ اتنی بڑی تعداد اسی فضیلت کی وجہ سے قربان کی گئی، ورنہ مدینہ طیبہ میں عام عادت 2 جانوروں کو ذبح کرنے کی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں 10 سال قیام فرمایا اور ہر سال قربانی کی، کسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگہ نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھتے، پھر عیدگاہ ہی میں قربانی فرماتے۔ یہ عمل اس لیے کرتے تاکہ سارے مسلمانوں کو حکم شرعی کی اطلاع بھی ہو جائے اور آداب بھی سیکھ لیں کہ قربانی کس طرح کی جاتی ہے، اور یہ بھی سب کو معلوم ہو جائے کہ نماز عید سے پہلے قربانی نہیں کی جا سکتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ قرآن کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر نماز عید کو مقدم کیا اور قربانی کو اس کے بعد کرنے کا حکم جاری فرمایا، خواہ وہ مکہ معظمہ کا باشندہ ہو یا مدینہ طیبہ کا رہنے والا ہو یا دنیا کے کسی اور خطے اور مقام میں۔ قرآن شریف کی آیات مذکورہ اور روایت حدیث اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تعامل اور عمل سے یہ بات تو واضح طور پر ثابت ہو گئی کہ قربانی کا عبادت ہونا تو آدم علیہ السلام کے زمانے ہی سے جاری ہے، مگر عید الاضحیٰ کے دن اس کا ضروری اور واجب سمجھنا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار کے طور پر جاری ہوا ہے۔ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایک موقع پر پوچھے جانے والے سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا تھا: یہ سنت ابیکم ابراہیم، کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور ان کا طریقہ ہے۔ قرآن و حدیث کے نصوص میں اس کو اسلامی واجبات میں سے ایک اہم واجب قرار دیا گیا جو ہر ملک، ہر خطے اور ہر زمانے میں ضروری ہے، نہ کسی زمانے کے ساتھ مخصوص اور نہ کسی ملک اور خطے کے ساتھ مخصوص ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مدینہ طیبہ میں بھی قربانی کا فریضہ ادا کیا ہے۔
مگر اس زمانے کے بعض لوگوں نے جو قربانی کو مکہ معظمہ کے ساتھ خاص قرار دیا اور وہ بھی کسی عبادت کے طور پر نہیں بلکہ حجاج کی مہمانی کے طور پر سمجھتے ہیں، وہ نہ صرف قرآن و حدیث سے بلکہ تمام انبیاء کی شرائع اور ان کی شریعتوں اور ان کی تاریخ سے بالکل ناواقفیت پر مبنی ہیں۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر قربانی کا مقصد صرف اور صرف اتنا تھا کہ مکہ معظمہ میں جمع ہونے والے حجاج کی مہمانی اس سے کی جائے تو پھر اس میں نماز عید سے پہلے کیے جانے اور بعد میں کیے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور 12 تاریخ کی شام کے بعد قربانی ممنوع ہو جانے سے بھی کوئی معنی باقی نہیں رہتے، بلکہ اس کے بعد بھی قربانی کی جا سکتی تھی۔ کیا 13 تاریخ کو مکہ المکرمہ میں حجاج نہیں رہتے؟ کیا اس کے بعد نہیں رہتے؟ ہاں رہتے ہیں۔ اگر مہمانی اس کا مقصد ہوتا تو قربانی کے جانوروں کے لیے جو شرائط اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں کہ اتنی عمر ہونی چاہیے اور کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، ایسا جانور ہونا چاہیے، فربا ہونا چاہیے، موٹا تازہ ہونا چاہیے، تو ان شرائط کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ نیز کیا مہمان کو صرف گوشت ہی کی ضرورت پڑتی ہے؟ کیا کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑتی؟ بلکہ پڑتی ہے۔ تو پھر گوشت کے علاوہ بقیہ ضروریات زندگی کو بھی فریضہ بنا کر عائد کیا جاتا، حالانکہ ایسا نہیں، خصوصاً جبکہ مدینہ طیبہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ہر سال قربانی کرنا ثابت ہے، تو پھر اس کے خلاف کوئی رائے قائم کرنا اور اس کو اسلام میں ٹھونسنا بہت بڑی جرأت ہے، جس کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ واضح طور پر بیان فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو ایسے حکم کو یا ایسی رائے کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے قبول نہیں کیا جا سکتا، بلکہ شریعت میں وہ مردود ہے، اس کو امت کا کوئی فرد بھی قبول نہیں کرے گا۔ لہٰذا قربانی کا یہ حکم ہر اس فرد کے لیے جس کے اندر قربانی کے شرائط پائے جاتے ہیں، ہر زمانے میں، ہر خطے میں، ہر فرد کے لیے ہے، لہٰذا تمام امت کے ہر فرد کو قربانی کرنی چاہیے۔ السلام علیکم۔